أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمرني ربي بتسع خشية الله في السر والعلانية وكلمة العدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وأن أصل من قطعني وأعطي من حرمني فأعفو عن من ظلمني وأن يكون نطقي ذكرا وصمتي فكرا ونظري عبرا أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اپنے بندوں سے متعلق کچھ کام سپرد کیے ہوئے ہیں. یہ عارضی طور پر ہیں، کچھ دن کے بعد یہ اختیار آپ سے واپس لے لیا جائے گا اور کچھ دن کے بعد زندگی کا اختیار واپس لے لیا جائے گا. یہ جو ابھی آپ کے پاس قلم ہے اس کی تو ایک مدت ہے، اتنے سال تک آپ سے نہیں لیا جائے گا، لیکن جو زندگی کے سانس ہیں اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کب شام ہو جائے گا. دیکھنے میں نظر آیا ابھی تو سورج طلوع ہو رہا ہے، اگلے لمحے میں پتہ چلا کہ وہ تو غروب بھی ہو گیا. دیکھنے میں نظر آیا کہ نصف النہار پہ چمک رہا ہے، اگلے لمحے میں پتہ چلا کہ رات ہی ہو گئی. تو یہ ایسا ناپائیدار تھا سانسوں کا، یہ ایک ڈھانچہ ہے ہڈیوں پر جو کھڑا ہوا ہے، بڑا ہی ناپائیدار، کھوکھلا پھولا، بے حیثیت. اس لیے میرے اللہ نے کہا لا تمش فی الارض مرحا، میں جب تمہیں کچھ اقتدار دیتا ہوں تو پھر تم اکڑ کر کیوں چل رہے؟ نہ چلا کرو اکڑتے. فإنک لن تخرق الارض، جب تم ایڑی مار رہے ہو زمین پر تکبر میں تو کیا میری زمین کو پھاڑ دیتے ہو؟ کیا زمین میں تم کوئی سوراخ کر سکتے؟ اور جب تم ایسے گردن منشی کرتے ہو پولیس والوں کی طرح تو کیا پھر تم وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو کیا تمہارا قد پہاڑوں سے اوپر چلا جاتا ہے؟ تمہارے پاؤں کی ایڑی سے زمین نہیں پھٹتی، تمہاری گردن کے سیدھا ہونے سے پہاڑوں سے تمہارا قد اونچا نہیں جاتا، تو پھر تم تکبر کی راہ چلتے ہو. تو دو اختیار آپ کے پاس ہیں. ایک لوگوں کے کچھ حقوق وابستہ، ایک زندگی جس میں تمہیں اور آپ مشترک ہیں، اس میں بھی ہم مشترک ہیں کہ پتہ نہیں کب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے اور زندگی تمام ہو جائے اور سارے لقب ہٹا کر میت کا لقب لگ جائے. اب دیکھتے نہیں ہو بادشاہ ہو یا ڈی سی ہو، اب تو آپ کے نام بھی نئے نئے آ گئے، آپ کو یاد ہی نہیں ہوتے. پہلے کے نام تھے تو اب وہ یہ یاد نہیں ہوتے، لیکن کوئی بھی موت آئی سارے لقب ہٹ گئے. میت چاہے مولانا ہو، چاہے وہ صدر پاکستان ہو، وزیر اعظم ہو، میت کب اٹھائی جائے گی؟ کسی نے کہا کہ صدر کا حکم اٹھایا جائے، وہ چیف سیکرٹری کا حکم اٹھایا جائے اور ایس ایس پی کا حکم اٹھایا جائے یا مولانا کا حکم اٹھایا جائے. میت کب اٹھائی جائے گی؟ جنازہ کب اٹھے گا؟ ایک پل میں زندگی ایسے منہ موڑتی ہے
کہ چلتا پھرتا وجود وہ صفر ہو جاتا ہے. اس لیے میں یہ تاجروں سے جب کبھی بات ہوتی ہے تو ان سے میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ تم ایسی چیز کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہو جس کی مثال یوں ہے کہ بڑے سے بڑے عدد کو اگر صفر سے ضرب دی جائے تو نتیجہ صفر ہو جاتا ہے. 10 لاکھ خرب ضرب صفر تو نتیجہ صفر. تو میں نے کہا تھا ہم لوگ 1 مل 2 مل 3 مل 4 مل 10 مل جب یہ موت سے ضرب کھائے گا تو نتیجہ صفر ہو جاتا ہے. بادشاہ ضرب موت نتیجہ صفر، وزیر اعظم ضرب موت نتیجہ صفر، چیف سیکرٹری ضرب موت نتیجہ صفر. تو ایسے جو آپ کے عہدے ہیں ضرب موت نتیجہ صفر. جو میرے اور آپ کے پاس ہے جب یہ موت سے ملٹیپلائی ہوگا اور ضرب کھائے گا سارا صفر ہو جائے گا اور انسان خالی بات رہ جائے گا. وہ ساری نسبتیں ناطے تعلق مال ملک سب یہیں بھرا رہ جائے گا. کوئی بھی کچھ ساتھ لے کے نہیں گیا تو پھر صحبت کو چھوڑنیا مت دیش بدیش تیرے مارا قضا اجل کا لوٹے ہے. دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا پیسہ بیل شکر کیا گونی پلہ کر دھارا کیا گیہوں چاول موت مٹر کیا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا بلاد چلے گا بنجارا. پرانے زمانے میں ایسے بازار تو ہوتے نہیں تھے تو موبائل بازار ہوتے تھے، موبائل تاجر. وہ اب بھی ہمارے یہاں روایت ہے، وہ یہ جو میلے چلتے ہیں یہ اسی کی ایک پرانی شکل ہے کہ جگہ جگہ سہولت نہیں ہوتی تھی تو تاجر اپنا سامان لے کر ایک جگہ منڈی لگاتے تھے. چاروں طرف سے لوگ آ کر خرید و فروخت کرتے تھے. جب وہاں کے علاقے میں خرید و فروخت ساری مکمل ہو جاتی تو یہ تاجر اپنا سامان باندھ کے آگے چلے جاتے تھے. ان جیسے بنجارا تو ابھی تو منڈی ہے، ہے، شور و شغب ہے، لین دین ہے، خرید و فروخت ہے. تو شام کو جب وہ چلے گئے صبح دیکھا تو سناٹا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اس کو عرب نے یوں کہا فدیناک من ربع وان زدتنا ضربا فانک كنت الشرق للشمس والغربا. اور اسی پہ ایک اور عرب شاعر نے یوں کہا کفا نبت من ذکرا حبیب ومنزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فطوضع قلب تراس لم يعط رقمها لما نتجفها من جنوب وشملی. یہ سارا اردو میں نے پہلے اردو کے 4 شعر پڑھے، یہ 4 شعر اسی کا ترجمہ ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چند سانس ہیں جن کا نہ کوئی اعتبار ہے نہ کوئی پتہ ہے، اور یہ تھوڑی سی ضروریات ہیں. مختصر ایک گلاس پانی کیا پیاس ختم، 2 روٹی کھائی بھوک ختم، چند گھنٹے سوئے ختم، کوٹ پہنا سردی ختم، پنکھا چلایا گرمی ختم، گاڑی میں سوار ہوئے سفر ختم. یہ چند روزہ ضروریات ہیں، ان کو کیسے پورا کرنا ہے؟ کیا ہم اس میں آزاد ہیں جیسے مرضی کر سکتے، یا کوئی ہمارے پاس قانون ہے یا کوئی ترتیب ہے یا کوئی طریقہ ہے، یا جیسے کسی دین میں آیا ہے جدھر جیسے اسکیم سمائے ادھر ہی اس میں نکل کر مارنا شروع کی، یا کوئی طریقہ لگا. جانوروں کی دنیا میں جو ہو جائے وہی صحیح ہوتا ہے. پانی جدھر طرف موڑ جائے وہی اس کا رخ بن جاتا ہے. وہ اپنی گاؤں کسی سے لے کر نہیں آتا، وہ اپنے سویانی میں دائیں ٹکر ماری تو وہ راستہ بن گیا، بائیں ٹکر ماری تو وہ راستہ بن گیا، گاؤں بہا کے لے گیا تو وہ راستہ بن گیا. جنگل کی دنیا میں شیر نے بکرے کو کھایا یا ہرن کو کھایا، یا سانپ نے چوہے کو نگلا، یا اس نے کسی کیڑے مکوڑے کو نگلا، وہ سب ٹھیک ہے. جنگل کا قانون وہ لا قانونیت ہوتا ہے. جنگل کا قانون کیا ہے؟ لا قانونیت. کوئی قانون
قانون کا نام ہونا جنگل کا قانون ہے. انسان کی ایک مجبوری ہے، یہ تنہا نہیں رہ سکتا. انسان کا مادہ ہے الف نون سی، اس پر الف نون لگا تو انسان مانوس تنہائی کھاتی رحشت کھاتا تنہا رہنا، جیسے یہ معاشرے کی شکل میں اور یہ شہر بنا کے رہتا ہے، آبادی بنا کر رہتا ہے، تنہا نہیں رہ سکتا. شہروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ 2-4 آدمی کٹھے لگ جاتے ہیں، 2-4 جھپڑیاں کٹھی ہوتی ہیں. تو جب یہ کٹھے رہتے ہیں تو ان کے ہر انسان کے اندر ضروریات خواہشات کا ایک سمندر ہے. ایک بڑی عجیب بات، اللہ نے انسان کو خواہشات کو اتنی نہیں ہے کہ حد کوئی نہیں. آگے اسباب اس کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں. زندگی ایک مالدار کا بیٹا تو کہے گا میں جو چاہوں کر لوں ٹھیک ہے کر لوں، لیکن کب تک کرے گا بھائی؟ اس کا کیا حل ہے؟ کیا میں ساؤتھ افریقہ ہماری جماعت کو بڑا خوبصورت ملک ہے، تو وہ وہاں کے نوجوان کہتے تھے، وہ کہتے ساؤتھ افریقہ جنت ہے جنت. میں کہوں یار جنت تو ہے، تو یہ طریقہ بتاؤ کہ تم مرو نہیں کہ جنت میں رہنے کا کچھ مزہ تو ہے. اگر تم نے بھی مر جانا ہم نے بھی مر جانا تو ہمیں تم کیا دعوت دیتے ہو کہ پاکستان گندا ہے، ساؤتھ افریقہ خوبصورت ہے، تم بھی مر جاؤ گے ہم بھی مر جائیں گے، یا پھر اس میں مستقل رہنے کا کوئی سامان ہمیں بتاؤ گا؟ وہ ہے نہیں. شیخ شاکر نے ایک جملہ کہا تھا جو ساری دنیا کے انسانوں پر فٹ آتا تھا. 60 برس کی عمر میں دلی بدل تو کہنے کا افسوس میرے سر پر حکومت کا سورج اس وقت طلوع ہوا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے. انسان محنت کرتے جب اپنی محنت سے کچھ لینے کے قابل ہوتا ہے تو زندگی ختم کر سکتا. آپ لوگ ریٹائر وہ سب میں رکھ کر پیسہ جوڑتے ہو، جیسے کہ جو کسی نے حلال کو دیکھا، کسی نے حرام کو دیکھا، کسی نے جھوٹ کے ذریعے، کسی نے سچ کے ذریعے، ہر آدمی کسی نے اولاد کے لیے، کسی نے کسی منصوبے سے جمع کیا. 60 سال میں جا کر ریٹائر ہوں یہ آرام کا اس سے دن کتنے رہے گا، کسی دن کتنے جنہیں چنے چند دن ہیں، چند سانسیں ہیں، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کو بولا. تو یہ ایک عجیب ہماری بستی ہے، جذبات بے شمار لامحدود، اسباب بہت تھوڑے، زندگی اس سے بھی تھوڑی. تو اس کا کیا حال ہے؟ تو چونکہ جذبات بے شمار ہیں اور خواہشات بے شمار ہیں اور انسان میں لالچ ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی حدود سے تجاوز کر کے اوروں کے منہ سے نوالے چھیننا شروع کر دیتا. یہاں اس کو پھر قانون کی ضرورت پڑتی. کوئی قانون ہو جو ہر کو حد بندی رکھے. اس لیے حکومت پاکستان نے قانون بنایا، ضلع کونسل نے قانون بنایا، ہمارے جہازوں میں پنچایتیں بنی، پٹھانوں میں جرگے بنے. یہ سب اس انسانی بیماری کے سبب کے لیے اپنی حدود کو پہچان کر آگے چلا جاتا ہے. اور موت کسی کو یاد نہیں رہتے ہیں، مجھے کوئی یہ پورا ایک نظام ہے سمجھانا پڑتا ہے، وہ یاد نہیں ہے. اس لیے لوگ پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے. ایک بادشاہ نے بڑا عالیشان گھر بنایا، جب بن گیا تو اس نے اپنی رعایا کا غلط کیا. ہاں میرا گھر کیسا ہے؟ سب نے کہا بہت اچھا ہے، بڑا خوبصورت. تو 2 آدمی پیچھے بیٹھے تھے، درویش تائی کو چپ رہے. تو بادشاہ نے کہا تم بھی تو بولو. تو اس میں انہوں نے کہا جی محل تو بڑا خوبصورت ہے پر اس میں 2 بڑے رخ ہیں، 2 بھاری رخ ہیں. اس نے کہا کیا ہے؟ کہ پہلا یہ ہے کہ اس کا بنانے والا اسے چھوڑ کے مر جائے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر اجڑ جائے گا، باقی سب کا باقی تو کچھ بھی ٹھیک نہ رہا.
اس کا کوئی گھر ایسا ہے جس کا بنانے والا مرتا نہ ہو اور وہ گھر گزرتا نہ ہو؟ وہاں ہے، ہاں وہ جنت ہے، جنت ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا ہے کس طرح؟ نوشیروان کے کوٹے خسرو پرویز میں 6000 ستونوں پر وہ گھر کھڑا تھا، محل پر 6000 ستونوں پر وہ قائم کیا گیا تھا۔ اس کو 10 سال اس میں رہنا نصیب نہ ہوا اور کیسر کے ہاتھوں شکست کھائی، وہ محل چھوڑ کے صرف اپنی بیوی شیریں کو لے کے بھاگا، باقی سارے خزانے سب نے آگ لگا دی۔ دنیا کی سب سے بڑی عمارت 10 برس زمین کے زندہ رہی اور اسے آگ لگ گئی اور اس کی ایک جلد بھی سلامت نہ رہی۔ تو انسان قانون بناتا ہے کہ یہ حدود سے تجاوز نہ کرتا ہے، لیکن یہاں کی جو کم علمی ہے وہ رکاوٹ بنتی ہے، کیونکہ یہ علم کامل نہیں رکھتا، لہذا اس کا قانون ہمیشہ مجرم کو نفع پہنچاتا ہے اور مظلوم کو دھکے دے جاتا ہے۔ یہاں جیلوں میں جاتا ہے بیان کرنے، یا آپ کی فیصلہ کی جیل میں بھی جا کے بیان، تو گھر کے کرتے کرتے پتہ چلا تو 60-70% لوگ چھوٹے پڑتے، کچھ پولیس والوں کو تو فیصلہ، کچھ انہیں لوگوں کو تو فیل ہے۔ کیوں؟ یہ کچھ انہیں کے پولیس والے بیان جانا تھا، سارے جج ایک جیسے جج بھی جانا تھا۔ قانون ظالم کا کچھ بنا ہے کیونکہ انسان نے بنایا ہے، انسان جب لکھتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ عدل اور اعتدال کا قانون بنا سکے، کیونکہ ہاتھ کا تعلق جسم سے ہے، جسم کا تعلق دل سے ہے، اور قلم جب چلتا ہے تو دل کے جذبات کے ساتھ چلتا ہے، اور انسان کی صفت میں ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہ کان ظلوما جہولا، کہ اے انسان تو بڑا ظالم ہے، تو بڑا جاہل ہے۔ تو جب بھی دنیا کے انسان کوئی قانون بنائیں گے وہ ہمیشہ ظالم کا ساتھی بن جائے گا، مظلوم اور بڑے خطر چلا جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قانون بنانے کا اختیار انسانوں کو نہیں دیا، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ظالم اور جاہل ہو، تو جاہل آدمی قانون بناتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کان الانسان عجولا، تم بڑے جلد باز ہو۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وکان الانسان کفورا، تم بڑے ناشکر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے وکان الانسان اکثر شیء جدلا، تم بڑی جلدی غصے میں آ کر اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، تم بڑے کمزور ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے انہ کان ظلوما جہولا، تم بڑے ظالم ہو، جاہل ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، تم انتہائی بے صبر اور ناشکر قسم کے انسان ہو۔ اب جس نے اتنے عیب خالق نکالا ہے بتائیے، میں بتاتا ایکس رے رپورٹ تو غلط ہوئی، ایکس رے رپورٹ تو غلط ہوئی۔ اب یہ ایکس رے تو اللہ کا کر رہا ہے، میرا بھی آپ کا بھی، تو اب ہم سے اختیار اللہ نے لے لیا کہ تم قانون بنانے کے اہل نہیں، قابل نہیں ہو۔ تو قانون کون بنائے گا؟ تو میں بنائے گا، کہ قانون بنانے والے میں 4 چیزیں ہونی چاہیے جس کے تحت وہ لوگوں کو چلاتا۔ اب کیونکہ قانون انسان کا بنا ہے، مظلوم کچہریوں میں پس رہے ہیں اور بیچارے غریب لوگ دفتروں میں دھکے کھا رہے ہیں، فائل گم۔ کیوں کہ قانون انسان کا ہے، قانون اللہ کا نہیں ہے۔ میں نے ہارویسٹر منگوایا، اس کے بعد توبہ کی، یہ جو ڈرائی پورٹ ہے اس پر، تو اب انہوں نے کہا دینا ہوگا تب ریلیز ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس وقت جو وہاں کسٹم کا افسر تھا ڈاکٹر آصف، اس سے ہماری سلام دعا تھی۔ میں نے اس سے کہا یار یہ ہم ذمہ دار لوگ پہلے بڑی مشکل سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ہم کوئی تاجر تھوڑا ہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے کی بہت ہو، تو 12 لاکھ تو میں پہلے لے رہا ہوں، تب مجھے 30,000 دینا مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا نہیں آپ آ جائیں، میں ہماری ساری فائل کلیئر کر دوں۔ جب گئے تو بیٹری غائب، جب کارٹون میں بیٹری غائب، تو اب
پریشان، بالکل اثر کا قریب تھا. اب کیسے اسٹارٹ آ رہے ہیں، اتنی تکلیف ہے. چلو بھائی کل آتا کر لوں گا. کل بیٹری لائے، اس دن چھٹیاں ہو رہی ہیں، چھٹیاں بھی، اور اگر بند ہوتی تو 6 دن پڑی رہتی، 10,000 روز ڈیمیج میرے اوپر، پھر مجھے 60,000 دینا تھا. اب انہوں نے مجھے سزا دی کہ سانو 30,000 میں جتنے 60,000 روپے کل لینا. تو اگلے دن ہم بیٹری لے کر گئے، اسٹارٹ کریں تو اسٹارٹ نہ ہو. یہ کیا کہتا ہے، تو ڈھونڈ دیکھا تو کیا وہ جو فیول کا پائپ تھا وہ کسی نے کاٹا لیا تھا، جان بوجھ کے کاٹا ہوا. اور پھر سر اب فیول کا پائپ لینے جاؤ گانٹو تو پھر دن جا رہا تھا، سردیوں کے دن سے. تو ہمارے ڈرائیور کو ترکیب ہوئی، اس نے یہ بال پین کو کاٹا اور اس کو اس نے پھنسایا. فیول پاس ہوا، وہ اسٹارٹ ہو گیا ہر وقت. تو ہم نے نکال کے گیٹ سے باہر نکال کر لیا، تو باہر نکل کے وہ پھر باہر وہ جو پینسل تھی وہ ٹوٹ گئی. ہمیں کہتے باہر سے نکل گئے. جب انسان قانون بناتا ہے تو جانبداروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ان کو ذلت کے سوا واپس نہیں ملتا. جب اللہ کا قانون چلتا ہے تو ظالم سر نہیں اٹھا سکتا اور مظلوم دب نہیں سکتا، اس کی ہائے حیوانوں کو ہلا جاتی ہے. اور جب انسان اپنے قانون پر چلتے ہیں تو پھر مظلوم کی آہ عرش تک جاتی ہے اور ایوانوں تک نہیں جاتا. ایک زمین کا انتقال تھا تو میں 3 دفعہ زمین میں گیا ہوں. تو آگے پتہ نہیں وہ نیب تحصیلدار کرتا ہے کہ تحصیلدار کرتا ہے، کون کرتا ہے پتہ نہیں کون تھا، کوئی تھا نیب تحصیلدار کرتا. تو کہا جی ساڑھا چاہ پانا، کس بات کا چاہ پانا، کہا جی ہونڈا ساڑھا. مجھے تو نہیں پتا کہ تمہارا کوئی چاہ پانی ہوتا ہے، میں نے تو آج تک کبھی کسی کو نہیں دیا. کہتے کرو قانون نہیں لینے والی مسجد میں دے سکتے. میں تھوڑی مسجد میں بھی کوئی نہیں لینا، کرنا ہے تو کر دو، نہیں کرنا تو ٹھیک. یہ پڑا ہے جب تمہارا دل چاہے کر دینا، مجھے کوئی ضرورت نہیں زمین. جب انسان قانون بناتے ہیں تو اس طرح لوگ پستے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، خوار ہوتے ہیں. جب اللہ کا نظام چلتا ہے تو ظالم سر اٹھائے گا تو کچلا جائے گا. مظلوم کے ہاتھ تک گریبان پہنچے گا تو کٹے گا. ہائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانے میں ایک عیسائی کہنے لگا آج میں بڑے مزے میں ہوں کہ مسلمان کو تو اللہ کا خوف ہے، وہ اس لیے ظلم نہیں کر سکتا، اور غیر مسلم کو عمر کے کوڑے کا خوف ہے کہ اگر کوئی ظلم کیا تو کوڑا میرے سر پہ برسے گا. لہٰذا آج میں بڑے امن میں ہوں، مسلمان کو اللہ کے خوف میں روکا ہوا ہے اور غیر مسلم کو عمر کے کوڑے میں روکا ہوا ہے. میں بڑے امن میں ہوں. اور جب مسلمان ہی دیکھنے پر آ جائے تو کفر اذکاب برخیزر کجا ماند مسلمان، اگر کوئی کہاں جا کر ڈھونڈے گا جب قانون کفر ناچنے لگے. تو میرے بھائیو، یہ انسان کی مجبوری ہے کہ یہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، بڑی چوکڑی روٹی کا یہ غلام بن جاتا ہے، بڑی جلدی بن جاتا ہے. اس سے ٹکر لینے کے لیے جس ایمان جس تربیت کی ضرورت ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہوئی نہیں، ہمارے ماحول میں ہوئی نہیں. وہ بنیادیں ہماری چھوڑ گئی، کمزور ہو گئی. ہمارے سارے معاشرے کی بنیاد پیسے پر آ گئی. پیسہ ہے سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، یہ بنیاد ہے. اب اس بنیاد کے لوگوں کو اسلام پہ کوئی نہیں چلا سکتا. ہماری بنیاد ہے کہ اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ نہیں تو کچھ نہیں. اللہ راضی ہو گیا تو کام بن گئے، اللہ ناراض ہو گیا تو ہم برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے. تو دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے سب سے پہلے دفتر کا، گھر کا، ضلع کونسل کا ہو یا دیہات کا ہو، شہر کا ہو، حدود کا ہو، جنگ کا ہو، سب سے پہلے اللہ کی عظمت اور حیبت لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنا ضروری ہے. ایک اس کا وحدہ لا شریک ہونا کہ قل هو اللہ احد. اللہ یکتا ہے. یکتا ہونے کا مطلب ہے کہ اکیلا کافی ہے تمہیں.
اس کے ہوتے ہوئے نہ کسی آسرے کی ضرورت، نہ کسی سہارے کی ضرورت۔ علیہ اللہ بکاف عابدا، بتا دو میں اکیلا اپنے بندوں کو کافی ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو، میں اپنی ذات میں اکیلا ہوں۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، اپنی ذات میں یکتا وحدہ لا شریک، اور فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو اننی انا اللہ لا الہ الا انا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو قل هو اللہ احد۔ اس طرح اگر آپ وحدانیت کو قرآن سے نکالیں جیسے روز روشن کی طرح چمک کے سامنے آتا ہے یہ کلام میں مفہوم کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تنہا شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، اور اس کی شہنشاہی بادشاہی میں نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ وزیر ہے، نہ اس کا کوئی سیکرٹری ہے، نہ اس کا کوئی پہرا دینے والا ہے، نہ اس کو کوئی مشورہ دینے والا ہے، نہ وہ اپنے نظام کے چلاتے ہوئے کبھی تھکا ہے، نہ کوئی سویا ہے، نہ وہ اونگا ہے، نہ وہ گھبرایا ہے، نہ اس نے فیصلے غلط کیے، نہ وہ کسی کی بے جا چھاڑ لیتا ہے، نہ کسی پر وہ بے جا ظلم کرتا ہے۔ ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے، للہ ملک السماوات والارض، پر ساری بادشاہی اس کی نظر میں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگ کو جان رکھنا سارا پیسہ آباد آپ کے ذمے ہے، آپ کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے، یہ ایسا صاحب بیٹھے ان کو کیا پتا کہ باہر بازار میں کیا ہو رہا ہے، تو انسان ہے بیچارہ، اس کی نظر کو یہاں تک دیکھتی ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا للہ ملک السماوات والارض، ساری بادشاہی اللہ کی۔ تو اتنی بادشاہی کو سنبھالتا کیسے ہے؟ تو کہا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها، تو زمین کے اندر بھی دیکھتا ہے، اوپر بھی دیکھتا ہے، آسمان کے نیچے بھی دیکھتا ہے، اوپر بھی دیکھتا ہے۔ پھر دیکھنے کے ساتھ سننا کیسا ہے اس کا؟ فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، سننا اس کا اتنا طاقتور ہے، تم آہستہ بولو سنتا ہے، زور سے بولو سنتا ہے، سرگوشیاں کرو سنتا ہے، دل کی دھڑکنوں سے بولو، ہونٹ سیلو، زبان تالوں سے لگا لو، تمہارا دل جب بولتا ہے تو وہ بول تم نہیں سنتے لیکن تمہارا اللہ اسے بھی سن لیتا ہے۔ ایک صحابی آیا کہ جی میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر دیتے، تو آپ نے کہا اچھا بلاؤ۔ انہیں پتہ چلا کہ میرے باپ نے میرے بیٹے نے میری شکایت کی، ان کو بڑا بہت ہوا، تو انہیں دل میں کوشش کرے زبان سے دل عرب میں شاعری کو عام، تو جب وہ آئے مسجد میں تو جبریل آیا، ان کا یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے کہو تیرا کیس بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ شعر سناؤ جو تیری زبان سے آگاہ نہیں ہوئے اور تیرے اللہ نے سن لیا ہے۔ تو آپ نے کہا ابھی پہلے وہ شعر سنا، کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا رب بہت بڑا رب ہے، اللہ کی قسم چند خیالات تھے جو الفاظ کا روپ دھارے بغیر بزم تصور سے ہو کے گزر گئے، زبان سے آئے گی اللہ نے کیسے سن لیا، کتنا بڑا رب ہے آپ کا اور کتنے بڑے رسول ہیں آپ۔ سامنے کا سناتا نے کیا کہا تھا؟ کہ جی میں نے کہا تھا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعلق بما اجنی علیک وتنہلو وَإِذَا بَارَكْتَ بِالسَّقْمِ لَيْلَةً لَمْ أَبِدْ بِسَقْمِكَ إِلَّا سَائِرًا أَتَمَلْمَلُ كَأَنِّي أَنَا الْمَتْرُوكُ دُونَكَ بِالَّذِي تُرِقْتَ بِهِ دُونِي فَعَيْنِي تَحْمَلُ تَخَافُ الرَّدَى نَفْسِي عَلَيْكَ وَإِنَّهَا لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتٌ مُؤَجَّلُ فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِي إِلَيْهَا مَضَى مَا فِيكَ كُنتُ أُؤَمِّلُ جَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَقَضَاضَةً كَأَنَّكَ أَنْتَ المنعم المتفضل فليتك إن لم ترع حق عبوبتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمهن دون مالك تبخل۔ یہ ایسے درد بڑے اشعار ہیں جس کو میرے جیسا ناقص آدمی ترجمے میں بدل نہیں سکتا۔ ہو اللہ کے نبی کا رو رو کے گاڑی تر ہو گئی۔ آپ کہنے کے میں نے یوں کہا تھا میرے بچے جس دن تو پیدا ہوا اس دن میرے ارمان مر گئے، میں تیرے لیے جینا شروع کیا، میں نے پھر اپنے لیے جینا چھوڑ دیا،
میں نے پھر تیرے لیے جینا شروع کیا، تیری مسکراہٹوں کو دیکھنے کے لیے میں نے اپنی ہم مسکراہٹوں کو پسند کر دیا، تجھے زندگی کی توانائیاں بخشنے کے لیے میں نے اپنی توانائیوں کو نچوڑ کر تیرے اوپر قربان کر دیا، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے میں راتوں کام کیا، جھلسا دینے والی گرم ہواؤں کو دوپہر میں اپنے سینے پر جھیلا، جو کچھ مجھے ملا تجھے آگے کھلایا، تجھے اچھا کھلایا، خود گندا کھایا، تجھے اچھا پہنایا، خود پرانا پہنا، تجھے خوش رکھا، خود دکھ جھیلے، تو کبھی رات کو بیمار ہوا تو میں بھی تڑپتا، تیری ماں بھی تڑپتی، تیری ہائے پر ہماری چیخ نکلتی، تیرے سراہنے پر ہماری فریادیں نکلتی، ہمیں یہ تمنا ہوتی کہ تو بیمار نہ ہوتا، ہم بیمار ہو جاتے، تیری جگہ ہمیں بیماری لگ جاتی، اور ہمیں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا کہیں تو مر نہ جائے، کہیں تیری جان نہ چلی جائے، حالانکہ ہمیں بھی پتا ہے موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے تو آ نہیں سکتی، اس طرح ہم اس سے رہے اور تجھ میں جوانی رنگ بھرتی گئی اور بڑھاپا ہمارے رنگ چراتا گیا، ہم مانڈ پڑتے گئے، تو چمکتا چلا گیا، تجھ سے بہار آئی، ہم پہ خزاں آئے، پھر ہمیں یہ خیال آیا کہ جیسے ہم پہ بہار تھی تو ہم نے تجھے اپنے سائے تلے جگہ دی تھی، اب تجھ پہ بہار ہے، اب تو ہمیں اپنے سائے تلے بٹھائے گا، لیکن ایک دم تیرے تیور بدلے، تیری آنکھیں اوپر چڑھ گئی، تو بد زبان ہوا، تو بد اخلاق ہوا، تیری زبان میں تیزی آئی، ہمیں یوں لگا، ہم نے سوچا کہ غلط ہے، میرے خیال میں ہم نے اسے نہیں پالا، اس نے ہمیں پالا ہے، جبھی تو یہ ایسا رویہ کر رہا ہے، ورنہ موسم کے سامنے تو کتا بھی جھک جاتا ہے، تو انسان ہے، یہ کیوں ایسے کر رہا ہے؟ تو میں اپنی سوچوں میں آپ کی غلطاں اور پیشاں ہو گیا کہ شاید مجھے غلطی لگ گئی، میں نے اسے نہیں پالا، اس نے مجھے پالا ہے، اچھا چلو میرے بچے، اگر تو بیٹا نہیں بنا تھا تو پڑوسی تو بن جاتا، کہ پڑوسی بھی تو پڑوسی کو پوچھ لیا کرتا ہے کچھ چاہیے تو نہیں، کچھ ضرورت تو نہیں، تو تو نے تو نہ بیٹا بن کے دکھایا نہ پڑوسی بن کے دکھایا، کہ میں نے آپ کو صرف مفہوم ایسے تھوڑا سا بیان کیا ہے، رمشم برسات کی طرح تھے، ساتھ میں اس بچے کو کہا تم میری نظروں سے دور ہو جا، نکل جا یہاں، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اس میں دو سبب ہیں، ایک اولاد کے لیے اللہ نے ماں باپ کا بڑا مقام بنایا ہے، اور ایک اللہ کا علم کو جو میں بتانا چاہتا تھا، اصل تو میں وہ بتا رہا تھا کہ میرے اللہ کا علم کتنا کامل ہے۔ پہلی چیز ہے اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر اور اس کی ہیبت عظمت کا اقرار کر کے زندگی کی بنیادوں کو استوار کرنا۔ پھر اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ یہ روٹی کے مسئلے میں دھکا کھائیں گے، سب سے زیادہ روٹی کے مسئلے میں یہ پریشان ہو کر میری نافرمانی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعارف کو بڑے عجیب انداز میں شروع کیا۔ قرآن کا شروع ہو رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ، تو بھائی اللہ کے تو اتنے صفاتی نام ہیں، کوئی نام لے آتا یا اپنا تعارف کرانے کے لیے، کیونکہ پہلے تعارف ہے تو اللہ اپنی ہیبت اور عظمت کے ساتھ تعارف کرے، الحمدللہ الواحد القہار، یوں اللہ کہتا ہے الحمدللہ المہیمن العزیز الجبار، الحمدللہ مالک الملک ذی الجلال والاکرام۔ تو اللہ نے کہا الحمدللہ، سب تعریفیں تمہارے اللہ کی۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین۔ تسلی رکھو، تمہارا بھی پالنے والا ہے، ساری جگ جہان کا پالنے والا ہے، وہ تمہاری تنخواہ کا محتاج نہیں، وہ تمہارے عہدوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تمہیں پالے گا، اس نے پالنے کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے اگر کل کا دن اللہ نے تمہارا لکھا ہے تو مطمئن ہو جاؤ، کل کی روٹی بھی لکھی ہوئی ہے، اور اگر کل کا دن نہیں لکھا وہ کل تیری خبر ہے تو آج کیوں نافرمان ہو رہا ہے؟ کل کی بڑھنا ہے، کل کی بڑھنا ہے، آج جیب کاٹ رہا ہے، کل کے لیے آج جیب کاٹ رہا ہے، کل کے لیے آج ظلم کر رہا ہے اور کل قبر میں جا رہا ہے۔ تو اگر کل کا دن ہے، کل کا رزق رب العالمین،
کیسا رب ہے؟ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت دے دی تھی، بحر بر اور جن اور انس۔ وہ ایک دن کہنے لگے یا اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت نہ کروں، 1 سال میں سب کو روٹی کھلاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام ہے۔ کہا یا اللہ 1 مہینے کی اجازت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام ہے۔ کہا یا اللہ 1 ہفتے کی اجازت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام ہے۔ کہا یا اللہ 1 دن سلیمان یہ تیرا کام ہے، میرے دن نہیں ہے۔ کہنے نہیں اللہ اتنی بڑی مجھے میں شکر ہے 1 دن ساری مخلوق کو کھلاؤں گا۔ کہے چلو تو اپنا ارمان پورا کرتا۔ تو سلمان علیہ السلام نے جنات انسان حکم دے دیا، کھانے پکنے شروع ہو گئے، ہوا کو حکم دے دیا فریزر بن جا۔ ہوا نے اس کو ایسا خوبصورت طور پر محفوظ کیا کہ کھانا گندا نہیں ہو رہا، سڑ نہیں رہا، خراب نہیں ہو رہا، دسترخوان بچتا گیا بچتا گیا بچتا گیا بچتا گیا۔ اتنا لمبا چوڑا دسترخوان بنایا کہ وہ مہینوں کی مسافت میں پھیلا دیا گیا۔ جب وہ اپنی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ میں نے سب کی روٹی پکا لی، تو کہنے کے یا اللہ بسم اللہ مہمانوں کو بھیجو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کو بھیجو، پانی والے کہ زمین والے؟ تو کہنے کے پانی والے پہلے کھا لیں، زمین والے بعد میں کھا لیں۔ جن قدم کے پار کا مہمان پہلے کھا لیں، اپنے بعد کھا لیں، پہلے مہمانوں کو واچا میں چلو اپنے بعد کھا لیں، پہلے پانی والے آیا۔ ایک مچھلی نے منہ نکالا باہر۔ کل سلیمان آج ہم آپ کے مہمان ہیں، تو سلیمان اسلام کا نہیں ساری خلقت آج میری مہمان ہے، تو آپ پہلے مجھے تو فرق کر لیں۔ تو اس نے ایک طرف سے کھانا شروع کیا، گوڑا برتن سمیت ہر سے ڈونگی گئے، روٹی دہائی روٹی دہائی ڈونگی گئے۔ تو سلیمان علیہ السلام ایسے کرتے جو فرق کھا گئی کہنے کی اور وہ کہنے لگی تو سب کا کھا گئی اور کہاں سے؟ تو کہنے لگی مہمان کو ایسا کھانا تو نہیں دینا چاہیے کہ تو زیادہ کھا گیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی سلیمان یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ صرف تیرے رب کا کام ہے۔ آج میں بھوکی واپس جا رہی ہوں، میرا رب روزانہ مجھے ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے۔ یہ بتاؤ جو رب ان مچھلیوں کو اتنا کھلاتا ہو مجھے آپ کو نہیں کھلائے گا؟ لیکن اللہ تھوڑا سا امتحان دیتا ہے، حلال کو تنگ کر دیتا ہے، حرام کو کشادہ کر دیتا ہے، جھوٹ کو اوپر کر دیتا ہے، سچ کو نیچے کر دیتا ہے، ہوتا ہے امتحان۔ جو اس میں صبر کر جاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، جو بے صبر ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آ کر اللہ کے رب ہونے کے یقین کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں میرا رب اللہ ہے جو چیونٹیوں پتنگوں پروانوں کو کھلائے، مجھے کیوں نہیں کھلائے؟ رات کے اندھیرے میں مچھر آ رہا ہے، کوئی دیکھنے کی شکل کوئی نہیں ہے، کون اس کو سیدھا لا رہا ہے؟ گھپ اندھیرے میں ہمارے 26 کروڑ آئی ریسپٹر ہیں، 13 کروڑ انسان ہیں، 13 کروڑ انسان ہیں، تو میں ان کو بلب کہتا ہوں، لیکن آئی ریسپٹر کرتا ہوں۔ 26 کروڑ آئی ریسپٹر کے ساتھ ہم مچھر نہیں دیکھ سکتے، اور وہ اتنی حقیق آنکھ کے ساتھ گھپ اندھیرے میں آتا ہے اور سیدھا وہاں بیٹھتا ہے جہاں رات کی دعوت کا خون کٹتا تھا، اردو نے روز دعوت کبھی ککڑ کھا دے کبھی گلا کھا دے، وہ سارا تازہ خون کٹا ہے، اب وہ آ کر ڈھونڈ رہا ہے کہاں کہاں، اندھیرا ہے، گھپ اندھیرے میں آیا، پھر اس نے جگہ تلاش کی، یہ ہے وہ وہاں کیا کرتا ہے، اس کے جبڑے میں ایسے حقیر کمزور دانت ہیں، بیچارہ مچھر تو پھونک مارا تو اڑ جائے گا۔ ایک دفعہ مچھروں نے سلیمان علیہ السلام سے عدالت میں دعویٰ دائر کیا کہ یا نبی اللہ یہ جو ہوا ہے یہ ہمیں بڑا بڑا نقصان پہنچاتا ہے، اتنی تیز چلتی ہے کہ ہم اڑ جاتے ہیں، اس کو کہو کہ اتنا تو تیز نہ چلے کہ سارا کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی مدعی حاضر ہے تو مدعا بھی بلاؤ، دعویٰ تو کبھی سنا جائے گا جب دونوں فریق حاضر ہوں۔ جب ہوا آئی تو مدعے میں جانا پڑے گا، ہوا مدعی ہے تو دعویٰ خارج ہو گیا، تو اتنا بیچارہ حقیر، اتنا حقیر، تو کیا تبدیل کا شوربہ آپ دیکھتے ہیں مچھر کے کٹنے سے آپ کو درد ہوتا ہے، یہ کیا درد ہے؟ اس کے جبڑوں میں حقیر کے دانت ہیں آری کی طرح، وہ ایسے اس آری چلاتا ہے،
آری چلا ہے، یہ چند سیکنڈ میں سب کچھ ہوتا ہے، 2-3 سیکنڈ میں سب کچھ ہو جاتا ہے. جو کاٹتا ہے وہ کاٹنے کا درد آپ کو ہوتا ہے، اس کے کٹتے ہی اندر سے خون کی مقدار نکلتی ہے. ہمارے خون میں جیلی اللہ نے پیدا کی ہے کہ جب زخم ہو تو وہ جیلی اوپر آتا ہے، زخم کو بند کر دیتی، ورنہ تو چھوٹا سا زخم سارا خون بہتے میں ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک لیس دار مادہ رکھا ہے، جو زخم ہوتا ہے تو وہ مادہ اوپر آتے 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 خود بخود ایک کانا بانا بن کر وہ زخم کو بند کر دیتا ہے. اس مچھر میں کون سی کیمسٹری پڑی ہوئی ہے کہ جو اس کو یہ پتا ہے کہ یہاں ایک یہ چیز ہے جس کو مجھے توڑ کرنا ہے، تو اس کے گلے میں 2 چھوٹے چھوٹے گلینڈ ہیں، اس میں ایک زہر ہے، پھر وہ اوپر سپرے کرتا ہے. وہ سپرے کرتا ہے، اس سپرے سے کیا ہوتا ہے، وہ جو ہمارا جیلی دار مادہ ہے وہ پگھل جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے. وہ زخم کو روک زخم کیا ہوتا ہے بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، تو وہ اوپر سپرے کرتا ہے تو سارے کا سارا وہ جو سسٹم ہے ہمارا وہ جام کر دیتا ہے. جیسے ریڈار سسٹم جام، وہ سپرے سے ہمارا سسٹم جام کر کے پھر اس کو بھی پتا ہے کہ میں میری سرنج سیپریٹ نہ ہو جائے، تو اللہ نے اپنی سرنج کے اوپر ایک ایسا کور لگا، ہمیشہ وہ کور اس کے اوپر رہتا ہے. وہ صرف اسی وقت کھولتا ہے جب اسے اندر میں پینا ہوتا ہے، پھر اپنا کور ہٹاتا ہے، پھر اس میں سے ڈال کر وہ مولانا صاحب DCO صاحب کا خون پیتا ہے، پھر اپنا کور اوپر چڑھاتا ہے، پھر قبل بتا کر جا رہے ہوں میرے کو لے لو واپس. یہ اللہ کے رازق اور رب ہونے کا نظام ہے ایک مچھر کے اندر. تو میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم، یہ ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میرے بندے میں نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں بنائی، میں کوئی نہیں تھکا. افیعلینی رغیف عیش اسوقہ الیہ، تو مجھے بتاتا ہوں 1-2 وقت روٹی کھلاتے میں تھک جاؤں گا کہ میرے خزانے کم پڑ جائیں گے. زمین آسمان بنایا میں کوئی نہ تھکا تو تمہیں روٹی کھلا کر میں تھک جاؤں گا. یا ابن آدم لو ان اولکم آخرکم انسکم جنکم حیکم میتکم ربکم یابسکم صغیرکم کبیرکم ذکرکم انسا، 12 رقم جنمائیں. میرے بندو جن بھی آ جاؤ، انسان بھی آ جاؤ، پہلے بھی آ جاؤ، پچھلے بھی آ جاؤ، بوڑھے بھی آؤ، جوان بھی آؤ، خشک بھی آؤ، سر بھی آؤ، زندہ بھی آؤ، مردہ بھی آؤ، مرد بھی آؤ، عورت بھی آؤ، چھوٹے بھی آؤ، بڑے بھی آؤ، سارے کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرو، اپنی اپنی زبانوں میں بولو، ہندی سندھی بے شمار لاتعداد زبانوں میں بولو. تم سب کے بولنے سے جو شور مچے گا، ہنگامہ ہوگا، اپنی اپنی زبانوں میں ہوگا، تو اس میں نہ مجھے کوئی غلطی ہے نہ خطا ہے. یسمع وجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم، میں تم سب کا بول، تم سب کی فریاد میں الگ الگ سنوں گا، اور سنتے ہوئے مجھے کوئی خطا نہ ہوگی. پھر میں آتے تو کل انسان مسئلہ، میں تم سب کا چاہا تو میں پورا کر کے دے دوں، تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی. اس یقین کے ساتھ جب کوئی قلم پکڑے گا تو ساری دنیا کے خزانے اس سے بدیانت نہیں بنا سکتے. اور جس کا یہ یقین بن گیا کہ پیسے سے سارے کام چلتے ہیں تو ہر ایک کے لیے وہ ظالم بنتا چلا جائے گا. تو ایک یہ تصور کہ اللہ سب کچھ ہے اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور دوسرا یہ تصور کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا میرا مقصد زندگی ہے. دنیا میں بچے پالنا، کاروبار کرنا یہ میری ضرورتیں ہیں، لیکن میرا مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا ہے. اور مجھے اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ مبارک زندگی کو سامنے رکھ کر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کا نبی رسول بنایا، بحر بر کو آپ کے سامنے جھکایا. اب پتھر کے پاس سے گزرتے تھے تو پتھر بولتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اب درخت کے پاس سے گزرتے تھے درخت بولتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ سوئے ہوئے
تھے، دور سے ایک درخت دوڑتا ہوا آیا، زمین چیرتا ہوا آپ کے سامنے تھوڑی دیر کھڑا ہوا، پھر واپس چلا گیا۔ آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ یہ درخت یوں آیا اور یوں گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ مجھ سے دور تھا، مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا، جس نے اللہ کا عرض کی یا اللہ تعالی نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اجازت دے دے، تو میرے اللہ نے آپ کو اجازت دی تو یہ زمین کو چیرتا ہوا آیا اور مجھے دیکھ واپس چلا گیا۔ جن کی نبوت اتنی کامل اکمل ہو کہ نباتات اور جمادات بھی جانتے ہوں کہ اللہ، جب آپ بہت کی لڑائی میں زخمی ہوئے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 10 بڑے صحابہ تھے، تو انہوں نے آپ کو نرگے سے نکالا تھا بہت کی لڑائی میں، تو آپ نے کہا تھا اوجب طلحہ، طلحہ نے جنت کو واجب کر لیا، طلحہ نے جنت کو واجب کر لیا۔ پھر کافروں نے حملہ کیا، پھر گر گئے، پھر حضور کو بٹھایا، پھر پیچھے پلٹ کے حملہ کیا، پھر ان کو بھگایا، پھر کم سے بڑھا، پھر دوڑ لگائی، پھر آپ نے کہا اوجب طلحہ، طلحہ نے جنت کو واجب کر لیا، پھر پیچھے کافر پہنچ گئے، پھر حضور کو بٹھایا، پھر پیچھے پلٹ کے حملہ کیا، پھر ان سب کے منہ موڑے بھگایا، پھر حضور کو اٹھایا، تو آپ نے کہا اوجب طلحہ، طلحہ نے جنت کو واجب کر لیا۔ تو تیسری دفعہ وہ چوٹی پر چڑھنے میں کامیاب ہوئے، وہیں دار ہے اور وہاں یہ سعودی حکومت پیرا لگا دیتی حج کے دنوں میں، عام دنوں میں وہاں کوئی پیرا نہیں، تو ہم نے اس کے اندر جا کے دیکھا تھا، تو جہاں انہوں نے آپ کو بٹھایا تو آپ نے ایسے پتھر پیچھے تھوڑی سی ٹیک چھوٹی آپ نے اس کے ساتھ میں ٹیک لگائی، جو آپ نے ٹیک لگائی تو اتنا حصہ پنج شکل میں تبدیل ہو گیا، اتنا حصہ نرم شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس بے جان پتھر کو بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول کی پشت میرے ساتھ آ کے لگ گئی ہے، اتنا بڑا ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسول عطا فرمایا۔ آپ کی نبوت کا اثر پڑا کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، آپ منبر پر کھڑے ہیں، ایک صحابی اندر ہے، یا رسول اللہ مر گئے، ہلاک ہو گئے، بارشیں نہیں ہو رہی، مال مویشی مر گئے، آپ نے کھڑے کھڑے فرمایا اغثنا غیثا ہنیئا مریئا نافعا غیر ضار، اے مولا اچھی مزیدار مفید بارش نقصان سے پاک دے دے۔ ابھی آپ کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ پرکاش آ گئی اور خبر برسا، پورے ہفتے برستا رہا، پورا ہفتہ گزر گیا، جمعے کا دن آیا اور آپ خطبے پہ کھڑے ہوئے، وہی بدو پھر آیا، یا رسول اللہ مر گئے، مال مویشی ہلاک ہو گئے۔ ہمارا وب عربی زبان میں جو ہو یا وب، تو مردہ نے ایسی پہلے آنکھیں کھولی طرح سے سر اٹھایا، کہا لبیک وسعدیک لبیک وسعدیک، میں حاضر یا غم من واقع یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو حسن بخشنے والے، میں کیسا خوبصورت نام دیا، میں نے بہت پڑھا، یہ لقب میں نے کہیں نہ دیکھا، جو 500 نام ہیں ہمارے نبی کے 500 نام ہیں، لیکن یہ لقب کہیں نہ میں نے پایا جو وہ نے آپ کو نام دیا، اے وہ ذات جس کے سفید قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے۔ اللہ ہے آپ نہ ہوتے تو شفاعت کون کرتا، آپ نہ ہوتے تو حساب کہاں سے ہوتے، آپ نہ ہوتے تو اللہ کا عرش کیسے نیچے آ جاتا، آپ نہ ہوتے تو پل صراط سے کون گزرنے دیتا، آپ پل صراط کا پایا پکڑ کے کھڑے ہو رہے ہیں، جب امت گزرے گی آپ کہیں گے یا رب صلی اللہ میری امت پار لگا دے، میری امت پار لگا دے۔ آپ نہ ہوتے تو جنت کا در کیسے کھلتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا نبی نہ داخل ہو سکے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک اس کی امت نہ داخل ہو سکے۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ طوبہ کا پانی تو پلا، طوبہ جنت کا درخت، اس کے نیچے 3 قسم ہیں، کہ اللہ طوبہ کا پانی تو پلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک میرا محبوب نہ پیے سارے نبیوں پر حرام، جب تک اس کی امت نہ پیے ساری امتوں پر حرام۔ اے قیامت کے دن کو حسین بنانے والے میں حاضر کا ارشاد ہے، صاحب نے فرمایا من تعبد، تیرا معبود کون ہے، تو پوجا کیسی کرتی ہے، من السماء عرشه
وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. میرا معبود وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر، جس کی سلطنت بحر بر پر، جس نے راستے دیے انسانوں کو سمندر میں چلنے کے لیے اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچانے کے لیے، اور جس نے عذاب کو رکھا دوزخ میں اور رحمت کو رکھا جنت میں. وہ میرا رب، وہ میرا معبود. تو آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اگلی بھی بتاؤں وخاتم النبیین، آپ آخری ہیں، آپ کے بعد ہے ہی نہیں. اس عقیدے کا تو جانوروں کو پتا ہے. کیسے نادان دنیا ہے جو ان کے بعد نبی مان بیٹھے تھے. کیا ظالم ہے، کیسے ظالم ہے، ظلمت کو ضیاء کرتے ہیں، کیسے بے درد ہے، سر کو صبا کرتے ہیں. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آپ نے بدو سے کہا ہاں بھائی مجھے سے آیا ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ نے ایسا نبی مسلمان بنا، اللہ نے ایسے نبی کا امتی بنایا ہے جن کے بحر بر اللہ تعالیٰ نے مہر لگایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر شفیق بنا دیا، مہربان بنا دیا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے ہر مرد کو ایک دعا، ہر نبی کو ایک دعا کا حق اللہ، ہر نبی سوال تمام انبیاء نے وہ دعا کا حق استعمال کر لیا. اللہ نے مجھے دیا، میں نے چھپا لیا، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے استعمال کروں گا. پھر مقام محمود آپ کے لیے طے ہوا. تو جب وہ منبر آئے گا اور آپ سے کہا جائے گا تشریف فرما ہوں، ہم آپ سے نہیں بیٹھوں گا، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے. میں زمین پہ کھڑا رہوں گا اور اللہ کے ساتھ میں اپنا ہاتھ اوپر رکھ لوں گا کہ یا اللہ جب تک میری امت کا کوئی فیصلہ نہ ہو میں کندھا چھوڑ کے نہیں جاتا. ہاں اور میرے بھائی معاف کرنا، دفتروں میں اسی کے طریقے پر چھریاں چلتے، اسی کی جانت کو پرزے کرتے ہو، اسی کے طریقوں کا مذاق اڑاتے ہو. چند سکوں کے پیچھے، چند دن کی بہار کے پیچھے سب سے بڑے موسم اعظم کو زیر و زبر کر دیتے. چھوٹی بد دعا عجیب بات، کافروں کے لیے کی بد دعا، وہ بھی سب کے لیے خاص خاص. اللہم علیک بابن سہل، علیک بولید بن المغیرہ، علیک بفلان، علیک بفلان. لیکن اجتماعی دعا آپ نے کافروں کے لیے نہیں کی، امت کے لیے بد دعا کر سکتا. دعاؤں کے سوا کچھ نہ دیا. تڑپنا رونا ایسا تھا کہ پھر اللہ کا کہنا پڑا اتنا تو نہ رو، اتنا تو نہ رو. اپنی امت اپنی اولاد سے قاتل دکھائے گئے، بد دعا ان کے لیے نہیں. اتنا بڑا درد آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، بد دعا اس کے لیے نہیں تھی، ورنہ ان کا تو دین بھی ختم ہو جاتا ہے، نسل بھی ختم ہو جاتا ہے. آپ نے انہیں سلمان سے فرمایا ایک فرشتہ آ رہا ہے ملنے جو آج تک کبھی نہیں آیا، تو تم ایسا کرو دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر مت آنے دینا، خلوت چاہتا ہے. تو تم نے سلمان آپ کی ازواج میں ہیں تو وہ دروازے پر کھڑی ہو گئی، آپ اندر ہو. اتنے میں کہیں کے نام حسین کھیلتے ہوئے آیا، تو انہوں نے اندر جانا چاہا تو انہوں نے روکا. تو یہ تھے بڑے بڑے رسیلے، تو نے چھلانگ لگائی دروازے پر، دروازے کے اندر. حضرت سلمہ باہر کھڑی رہی. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے حضور کے پھوٹ پھوٹ کے رونے کی آواز، ہچکیوں سے تھا. تو پھر انہیں سلمہ نہ رہ سکتے، وہ بھاگ کے اندر گئے. تو کہتے ہیں اس طرح سینے سے چمٹایا ہوتا ہے، ایسے چمٹایا ہوتا ہے اور ایسے ایسے ہل ہل کے ہو رہے. سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ کو کیا ہوا؟ کہ وہ جو فرشتہ آیا ہے وہ بتاتا گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت میں شہید کر دے، اور مجھے وہ مٹی دکھا کے گیا ہے جہاں اس کا خون بہایا جاتا ہے. اگر آپ ہاتھ اٹھا دیتے تو مطلب
تو دیر لگنے سے ان کی نسل ختم ہو جائے، لیکن فراز امت کو قربانیاں کون سکھاتا؟ ساری امت کے لیے آدمی دعا کی، یا اللہ یہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا، یہ ننگے ہیں انہیں کپڑے پہنا، یہ خوف میں ہیں انہیں امن عطا فرما، تو ہمیں روکا کبھی تنگی نہ مانگنا، کبھی تنگی نہ مانگنا۔ ایک صحابی وہ لوگ ہیں جن جیسا افضل کائنات میں دیکھا نہیں، تو وہ دعا مانگا ہے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہم صبر، یہ دعا مانگا ہے، یا اللہ مجھے صبر دے۔ تو آپ پیچھے سے ان کو یوں لانا مانا، آپ گزرے تو یہ دعا مانگا ہے اللہم صبر، تو آپ یوں لانا، تو وہ بیچارے پریشان ہو کے پیچھے جگہ تو اللہ کے تو کب کپا گیا، تو آپ نے فرمایا کیا مانگ رہا ہے؟ صبر، تجھ میں حوصلہ ہے اللہ کی آزمائش کو سہنے کا، تجھ میں ہمت ہے، اپنی دعا بدلو، یہ کہو اللہم آتنی فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنی عذاب النار، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر۔ ہمیں تو یہ سکھایا اور اپنی اولاد کے لیے کیا کہا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی چھوڑ کر کوئی بات میں دعا مانگ سکتا؟ کسی میں ہو بڑا ہے اپنے بچوں کے لیے دعا کرے، پھر بھی ہم اس کو سینے کو تیر چلائیں، پھر بھی رشوت کے بازار گرم ہوں، پھر بھی فائلیں روک ہو جائیں، کن پاپڑ سے نکل کر لوگ آتے ہیں، جائیداد خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، آگے آپ لوگ ایسا ان پر ظلم و ستم کرتے ہو کہ جیسے اوپر اللہ سو گیا ہے، وہ دیکھ نہیں رہا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نے اپنی اولاد کی روزی نہیں کریں، یا اللہ میری اولاد کی روزی چھوڑی کر دے تاکہ میری امت مجھے جانا نہ دے سکے، اپنی اولاد کو ایش کروائے اور ہمیں مصیبت میں ڈالا۔ پہلی آپ پر پڑے، آپ کے گھر پر پڑے، پھر اس نے امت کا راستہ دیکھا۔ ہاں یہ اللہ کی مشیت تھی، کربلاؤں کو سبق سیکھا گیا ہے، یہ ہمارے بھائی جو ہیں اللہ ان کو ہدایت ہے، یہ خالی دار آتے قصہ سنا رہے، تو یہ سبق ہے جو دیا گیا ہے کہ مفاد کے ایمان کے سودے نہ کرنا، دنیا پر ایمان کے سودے نہ کرنا، اولاد پر ایمان کا سودا نہ کرنا، ملک و مال پر ایمان کا سودا نہ کرنا، چاہے تمہاری آنکھوں کے سامنے موت کا رخ ہو اور تمہاری اولاد عمر کو بچپن کی طرح تڑپ رہنا ہو، یہ تڑپنا سہ لینا اور اپنے اللہ کا نہ چھوڑنا، ورنہ ہر کوئی کہتا ہے بچن کچھ خبر ہوا، کیا اللہ پیدا کرنے کے بعد بھول گیا ہے؟ کیا اللہ پیدا کرنے کے بعد چھوڑ گیا ہے؟ کیا اس کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے؟ کیا اس نے آج حق کو باطل کو تفریق مٹا دی ہے؟ اپنے غیر المسلمین کل مجرمین، دیکھو میرے بھائیو، اگر دیانتدار پر دیانت کو اللہ نے ایک جیسا کرنا ہوتا تو پھر یہ امام حسین بڑے پاگل تھے، جو ایسے ذبح ہو گیا تھا سارے بچوں سمیت۔ اگر سمر اور حسین نے ایک ہی ترازو میں بیٹھنا ہے تو پھر بڑی بے وقوفی ہے کربلا، اور اگر کچھ اور ہونے والا ہے تو بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے کربلا۔ نہیں، ہم اولاد کی خاطر اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتے، جو اللہ کا کہے گا وہ ہوگا، اس فرق قربان کر دیا۔ ابو العالیہ امام حسن کی اولاد میں ایک بڑے بزرگ، اللہ نے تو بڑی جگہ دی تھی خراسان میں، تو جو خراسان کا والی تھا اس نے کہا کہ میں آپ کا باغ 3 دن کے لیے عاریہ لینا چاہتا ہوں، 3 دن کے لیے اپنا باغ مجھے دے دیں۔ تو انہوں نے فرمایا میں تو یہاں اللہ کا قرآن پڑھاتا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھاتا ہوں، تو یہاں سنجھنے میں چاہے گا اور شراب پیے گا، میں نہیں دیتا۔ تو اس نے غصے میں آ کر ساری جائیداد ضبط کر لی، باغ بھی ضبط کر کے قید میں ڈال دیا، جیل میں گئے تو ناچنے لگے خوشی، اليوم تحققنا النبی، اليوم تحققنا النبی، آج مجھے یقین ہو گیا میں آل رسول میں سے ہوں، مجھے ہر وقت ڈر رہتا تھا میرے پاس اتنی دولت ہے اور میرا باپ کو مان گیا تھا یا اللہ میری اولاد کی روزی زیادہ نہ ہو تھوڑی ہو، تو مجھے ڈر رہتا تھا کہ میرا نسب سچا سے جھوٹا، اليوم تحققنا النبی، آج میرا نسب سچا ہو گیا، سب کچھ دے کے میں نے وہ دھن دولت پایا جو مجھے کبھی نہ مل سکتا تھا ان سونے چاندی اور باغات میں،
یہ اس امت کی تاریخ ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ لوگوں کے پاس کچھ اختیارات ہیں، یہ قلم چند دن ہے پھر یہ واپس لیا جائے گا، یہ سانس چند ہیں پھر یہ ٹوٹ جائیں گے، پھر اللہ کے دربار میں آئیں گے، پھر ظالم اور مظلوم بھی آئے گا، حق والا بھی آئے گا، حق دبانے والا بھی آئے گا، اور وہ کچہری بڑی سنگین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا کائنات کو سب سے پہلے فرشتوں کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے پوچھا، زمین آسمان کے بعد فرشتے پیدا کیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق تو زمین آسمان سے بھی پہلے ہو گئی، فرشتوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ کس کے ساتھی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے اس کا حق نہ دے دیا جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی کی ہائے نہ لو، کسی کی ہائے نہ لو، روٹی کھا لو، پیٹ سے پتھر باندھو، لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق پر ہاتھ نہ ڈالو۔ اب لوگوں کے پاس اجتماعی لوگوں کے کام ہے، میں اپنی جان کا جواب دوں، بلایا جائے گا طارق جمیل آ جائے، میں آ جاؤں گا، کچھ بچے کچھ بیوی کچھ نوکر پیکنگ کا حساب ہو گیا، جان چھوڑ دوں، لیکن جب آپ لوگوں کو بلایا جائے گا تو آپ پورے فیصلہ کو بلایا جائے گا، آؤ بھائی فیصلہ والے سارے آ جاؤ، کس کا حق ہمارا گیا ہے اب بولو۔ تو اگر خدا نہ چاہتا یہ قلم غلط چلتا رہا تو آپ کو برباد ہو جائے۔ اور جن بچوں کے قتل کیا وہ کہیں گے سوچا ڈرتے وہی کوئی کو ہے کون تو پتہ کو ہے کون، جس عورت کو خاطر کیا وہ کہے گی میں تیری بیوی کوئی، اور اگر عدل کے فیصلے کر دیے تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ایک گھڑی عدل کرنا، ایک گھڑی کی عدل، ایک گھڑی عدل کرنا 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو ہم آپ کو نہیں پہنچ سکتے، اگر آپ اپنی فائلوں کو صحیح رکھو تو بڑے سے بڑا ابدال کتب بھی آپ کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں کو پیار بڑا ہے، کیا وہ بندہ کافی کم ہو، بطور انسان اللہ کا پیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان ہے، ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، انہیں روٹی آ جائے گی اس نے نوالا توڑ کے منہ میں ڈالا، تو آپ نے کہا اللہ کا نام تو لے تو بسم اللہ کو پڑھ، وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے روٹی کھا لی، اٹھ گیا میں منکر کو کھلاتا ہوں، وہ 4 قدم گیا تو اسے جبریل آ گیا کہ خلیل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوں منکر تو میرا تھا، میں نے تو اس کی روٹی بند نہیں کی، 70 سال سے کھلا رہا ہوں، کیونکہ یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ اس کے آگے سے روٹی کھاؤ، اسے واپس بلاؤ تو کھانا کھلاؤ، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تو کھانا کھلاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھاگ کے گئے، آجا میرے رب نے تیری سفارش کی، وہ کہنے لگے تیرا رب بڑا اچھا ہے، میں تو اس کو مانتا تھا پھر بھی میری سفارش کرتا ہے، چلو مجھے اس کا کلمہ بھی پڑھا دو، ایمان بھی مل گیا، روٹی بھی مل گئی۔ یہ اللہ کا تعلق ہے بندے کے ساتھ بطور انسان، پھر جب وہ مسلمان بنتا ہے تعلق اور زیادہ ہو جاتا ہے، پھر جب وہ نیک بنتا ہے تو تعلق اور زیادہ بن جاتا ہے، پھر جب تقوی والا ہوتا ہے تو تعلق اور بڑھ جاتا ہے، پھر جب وہ عدل والا بنتا ہے تو پھر وہ نبیوں کے برابر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ آپ لوگوں کے ساتھ حقوق ہیں اور حقوق میں عدل چلتا ہے، اگر عدل کا قلم چلا تو ایک فائل سے لکھا ہوا فیصلہ وہ 7 سال کی عبادت کو بہتر ہو کر، تو اب آپ کو کون کون سکتا ہے؟ تو ایک غلط فیصلہ وہ زانی شرابی عورت کو بھی اتنا اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا جتنا آپ سے غلط قلم پر اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑے گا۔ یاد رکھنا پھر نماز بھی نہیں بچا سکتے، روزہ حج زکات تصویر بھی نہیں بچا سکتے، لوگوں کے حقوق کا معاملہ بڑا سنگین ہے، یہ کچہری جب کھلے گی تو بڑے بڑے بچے بند ہو جائیں، سب سے پہلا کیس عدالت میں لگے گا، سب سے پہلا کیس قابیل حابیل یہ پہلا کیس آیا، حقوق و لباس کی کچہری سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو یہ کیس سب سے پہلے لگے گا، اس کے بعد ساری فہرست آ جائے گی، آ جاؤ تو آپ کو ادھر نہ جانا پڑے، آپ کا عدل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نبی کا ارشاد علی ہے قیامت کے دن عرش کے سوا کو سایہ نہ ہوگا اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، یہ سورج کے ہم سے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ، اور یہ زمین سے 12,80,000 گنا بڑا ہے یہ سورج، اس میں سے جو آگ نکلتی ہے 1 سیکنڈ میں کیوں ہوتا ہے تو 16 بلین ٹن ہیلیم گیس 1 سیکنڈ میں 14 بلین ٹن 14 ارب ٹن نائٹروجن میں تبدیل ہوتی ہے، ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے،
تو یہ جو تبدیلی ہے کیمیکل ریئیکشن ہے، ایک سیکنڈ میں جو آگ نکلتی ہے 50 کروڑ ایٹم بم کے اکٹھا پھٹنے سے جو ٹیمپریچر بنتا ہے، اتنا ٹیمپریچر سورج ایک سیکنڈ میں مسلسل ہزاروں سال سے پھینک رہا ہے۔ یہ سورج ہم کو 9.25 کروڑ، اگر یہ 4.5 کروڑ دن پر آ جائے تو ہم بخارات بن کے ہوا میں اڑ جائیں گے، پگھل جائیں گے۔ یہ سورج ایک میل پر ہوگا اور اللہ کے عرش کے سوا سایہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کہے گا کہ تم میرے سائے میں آ جاؤ، باقیوں کو دھوپ میں کھڑا کر دو۔ اور کتنے دن کھڑا ہونا ہے؟ 50,000 سال۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ تو اب یہاں بلانے کے لیے سب سے پہلے چیز اللہ شہید کو بلائے، شہادت بہت اسلام کا سب سے بڑا ذریعہ تو شہادت ہے، تو عزیز بھٹی شہید کو بلاؤ، آپ نے تصویر لگائی، اور بھائی شہداء بدر کو بلاؤ، شہداء احد کو بلاؤ، شہداء قادسیہ کو بلاؤ، شہداء یرموک کو بلاؤ، یا بھائی اس کے بعد اولیاء کرام ہیں جو ساری زندگی اللہ اللہ کرتے مر گئے، دنیا کو کوئی کام نہ کیا، یا وہ ہیں جن کے مقام و مرتبہ ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پیچھے کر کے سب کو پیچھے کر کے فرمائے گا عدل والے آ جاؤ، پہلے عدل والے آ جاؤ، عادل حکمران آپ تشریف لائیں، وہ عادل بادشاہ ہو، وہ عادل وزیر اعظم ہو، وہ عادل وزیر اعلیٰ ہو، وہ عادل SSP ہو، وہ عادل IG DIG ہو، وہ عادل DC ہو، وہ عادل تحصیلدار ہو، وہ عدل والا نائب تحصیلدار ہو، وہ عدل والا جج ہو، عدل والا وکیل ہو، جو عدل سے منسلک ہیں وہ ولیوں غوث کتب ابدال سے پہلے بھی اللہ کے عرش کے نیچے جا رہا ہے۔ کوئی تو مقام ہے اس عدل کا، اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی اسلام کی تعبیر پوچھے، ایک لفظ میں اسلام سمجھاؤ تو اسلام کو کتنا بڑا مطلب ہے، پھر اس کے آگے اس کے شاخیں ہیں، تو ایک آدمی ہم سے کہتا ہے بھائی مجھے ایک لفظ میں اسلام سمجھاؤ، تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک لفظ اسلام پر جو صادق آتا ہے وہ عدل ہے، عدل۔ بھائی اگر آپ ہم سے اسلام پوچھنا چاہتے ہیں تو اسلام کا مطلب عدل، عدل۔ تو آپ کے ہاتھ میں عدل کا قلم ہے بھائیو، تو اللہ سے ڈرو، لوگوں کو اپنا مدعی نہ بناؤ، اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی نسبت ہے، لوگوں کو اپنے خلاف نہ کھڑا کرو۔ اس لیے آپ نے فرمایا بھائی غریب کون لوگوں سے، تو لوگوں نے کہا جس کے پاس پیسے نہ ہو، نہیں، غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بڑی نیکیاں لے گا، نماز، حج، زکات، روزے، ذکر، تلاوت، تسبیح ڈھیر، لیکن اس کا حق دبایا، اس کا مال کھایا، اس سے چٹی لی، اس سے رشوت لی، اس کے لیے غلط کام کیا، اس کو گالی دی، اس سے ظلم کیا، اس سے ستم کیا، اب یہ سارے اللہ میرا حق دیا جائے۔ اب کیا دیا جائے گا؟ حق تو ہے نہیں، تو کیا دیا جائے گا؟ نیکیاں، نمازیں دے دو، روزہ دو، حج دو، زکات دو، ذکر دو، تلاوت دو، تسبیح دو، تہجد دو، سب دے دو، تیرے پلے کیا رہے گا؟ خالی ہاتھ، پھر بھی حقوق باقی ہیں، اللہ ہمارا حق، نیکیاں ختم، اچھا تم اپنا زنا اس پہ ڈالو، تم اپنی چوری اس پہ ڈالو، تم اپنی بداخلاقی اس پہ ڈالو، تم اپنا ظلم اس پہ ڈالو، تم اپنی بےایمانی اس پہ ڈالو، تو اوروں کے گناہ ان پر ڈالے جائیں گے، تو کرتے ایک انبار لگ جائے گا اور وہ دونوں جہان کی بازی ہار کے جہنم میں جا گرے گا۔ آقا کا یہ ہے میری امت کا فقیر۔ تو میرے بھائیو، آپ لوگوں کے ساتھ عدل منسلک ہے تو قلم کو صحیح چلاؤ۔ ایک امام اوزاعی کو فرماتا کہ عدل کا ایک فیصلہ 7 سال کی بندگی سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس میں نے آیت خطبے میں پڑھی تھی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اگر کوئی شخص ہم سے سوال کرے کہ سارے قرآن کو ایک آیت میں سمجھاؤ، تو قرآن کی 6,000 سے زیادہ آیات ہیں، تو کوئی ہم سے ایک آیت میں قرآن سمجھاؤ، تو ایک آیت جو سارے قرآن کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے۔ تو آج ہماری آپ کی پہلی نشست ہے، پر یہ باتیں تو روز سننے کی نہیں، تو دوسرے دن تیسرے دن جب مہینوں سالوں بیت جائیں نہ سنو تو کھیتی تو کپاس ہمارا علاقہ کوٹا مل جائے، ایک پانی کپاس کا مس ہو جائے، اب یہ نہیں اوپر جاتا، کوئی دعا یہ پر لے جائے نہیں جاتا۔
اتنی ہمارا 15 ایکڑ کا پلاٹ تھا، اتنی خوبصورت کپاس اور وہ گڈیاں گئی تھی، دل خوش ہو گئے. ایک پانی مس ہوا، پھر اس کے بعد سارا ہم نے جتن کر ڈالا، وہ نہیں آگے ہوئی. تو جس دل کو روزانہ غذا چاہیے ہو، اسے سال ہر سال ملے تو وہ ہرا کیسے ہے، باہر کہاں سے آئے؟ یہ تو مسلسل سننے کی چیز ہے. سب بہتر آدمی کے اندر کا احساس بیدار ہوتا ہے، ورنہ سارا جہان جو کر رہا ہے آدمی کچھ کرنا چاہیے. میرے دوست تھے، وہ سیکٹری ریٹائر ہوئے، مجھ سے کہنے لگے اسلام آباد میں جو پوسٹنگ ہو گئی 6 مہینے بعد میں نے ہاتھ جوڑ دی کہ مجھے واپس لاہور بھیج دو، یا میں پاگل ہو جاؤں گا یا میں بدجانب ہو جاؤں گا. اس لیے تو میں تو سیکٹری بن گیا، میں آج تک اپنا گھر نہ بنا سکا. جب وہاں شام کو اکٹھے ہوتے، کوئی کہتا ہے امریکہ میں اتنے ڈالر اکٹھے ہو گئے، کوئی کہتا ہے سوئس بینک میں اتنے اکٹھے ہو گئے، کوئی کہتا ہے انگلینڈ میں مکان بنا لیا، کوئی کہتا ہے اسلام آباد میں اتنے پلاٹ لے لیے. تو مجھے شیطان نے چکر دینا شروع کر دیا کہ پاگل کوئی سیکٹری تک پہنچ گیا تو آج تک گھر نہ بنا سکا، انہوں نے اتنا کچھ بنا لیا. تو میں سوچنے لگا یا تو میں پاگل ہو جاؤں گا یا پھر میں بدجانب ہو جاؤں گا. تو میں نے ہاتھ جوڑ کے مجھے واپس لاہور کی کھڈے لائن میں ڈال دو، مجھے اسلام آباد نہیں چاہیے. تو جب تمہارا ماحول ایسا ہو، جب تمہارے تالاب میں ننگے ہوں تو ہر کوئی کپڑے والے ہوگا اللہ کیا لے رہا ہے. ایک آدمی کس طرح مجھے ایک ملا، یہ حوالہ مجھ سے کہنے کا میں نے چلا لگایا تبلیغ میں. تو ہیرا پھیری تو ہر محکمہ کون سا محکمہ جہاں ہیرا پھیری کوئی نہیں. تو کہا میں توبہ کروں. ایک دن میرا افسر مجھ سے کہنے لگا صرف 5 بچے وہ سارا اسکول میں نہیں جاتے، اب تیرا گزارا کیسے ہوتا ہے، تنخواہ تو وہی ہے. میں نے کہا جی پہلے نیت نہیں کی تھی تو نہیں ہوتا تھا، اب نیت کر یہ ہوتا ہے. کہنے نہیں مجھے تو اپنا سارا بجٹ بنا کر سکھا کہ تو 30 دن میں ان پیسوں سے کیسے گزارا کرتا ہے. ان کا جو میرا راز تھا جو میرے اور میرے رب کے درمیان تھا. اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو بات یہ ہے 2 سال ہو گئے میرے گھر میں سالہ نہیں پکا، ہم چٹن سے روٹی کھاتے ہیں. لیکن ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے کسی کے حق پر ڈالا نہیں. بنو امیہ نے جس شخص کو خون سے رنگین کیا اس کو عمر بن عبدالعزیز نے اللہ کے نبی کے عدل سے نورانی کیا. 2 سال 2 مہینے 2 دن یہ آدمی سب سے بیٹھا ہے، لیکن 3 بر اعظم میں صفات لینے والا کوئی نہ بچا. اپنے آپ کو قربان کر دیا، سب کچھ اپنا لگا دیا. تو 3 بر اعظم میں صفات لینے والا کوئی نہ رہا. اپنا گھر ایک عورت آئی، اپنے 5 بچوں کا وظیفہ لگوانا. گھر میں آئی تو گھر ایسے سے کٹتا اور عمر بن عبدالعزیز اس کو گھر کا دارا بنا رہے تھے خود اپنے اندر سے. تو اس کو تو خیال نہیں گزرا کہ یہ ہے میرے المومنین. تو اس کی بیوی ان کی بیوی کے پاس چلی گئی، کہنے لگی یہ میرے المومنین کا گھر ہے کہاں؟ وہ کہنے لگی یہ تو گھر اجڑا پڑا، یہ مجھے کیا آباد کرے گا؟ تو ان کی بیوی نے کہا اماں تیرے جیسے ان کے گھر آباد کرتے کرتے یہ گھر اجڑ گیا. تو وہ کہنے لگی یہ تیرا نوکر بڑا بے غیرت ہے. وہ سمجھے یہ نوکر ہے، تیرا نوکر بڑا بے غیرت ہے، تجھے ہی دیکھتا جا رہا ہے، تجھے ہی دیکھتا جا رہا ہے. اور وہ نہیں پردہ کرتا، تو اندر جا تو کیا کر رہی ہے نوکر کے سامنے بیٹھا. کہنے لگی پتہ بھی ہے یہ کون ہے؟ تو مجھے تو نہیں پتا، یہی تو اندر المومنین ہے جس سے ملنے آئی ہے. تو 3 بر اعظم میں زکات لینے والا کوئی نہیں، لیکن اپنا نام اتنا اونچا کر گئے کہ مامون رشید ایک دن کہنے لگا بنو امیہ جیسے کیسے جیسے عمر بن عبدالعزیز کا کوئی ہم اس کا من کا مقابلہ کر نہیں سکتے. ہم کہاں سے لائیں عمر بن عبدالعزیز کے؟ عید کا موقع ہے، بچوں نے کپڑے مانگے تو ماں نے امیر المومنین سے درخواست بچے کپڑے مانگے کہ میرے پاس تو پیسے کوئی خزانہ کتنا بھرا ہوا تھا تو آپ کو بتایا زکات لینے والے کوئی نہیں رہے. ان کی بیوی نے کہا آپ اگلے مہینے کا پیشگی وظیفہ لے لیں ایڈوانس، اس سے میں کپڑے خریدوں گی اور بچوں کا اور گھر کا روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھے بیٹھے مزدوری کر کے چلا جائے. کہنے لگے نہیں ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے خزانہ کو بلا کر فرمایا کہ بھائی اگلے مہینے کا ہمیں وظیفہ پیشگی دے دیں گے.
تو خزانچی نے کہا آپ اگلا مہینہ زندہ رہنے کی گارنٹی لکھ کے دے دیں، میں آپ کو وظیفہ دے دوں. تو چپ کر کے گھر آ رہا. بیوی نے پوچھا کیا بنا؟ کب برتن سے کہہ دو تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتے. جب عید کی نماز پڑھا کر بیٹھے اور لوگ ملنے آئے، اپنے خاندان کے لوگ بھی آئے، رفر کے ساتھ بچے بھی آئے کسی انہیں کپڑوں میں، تو عمر کہنے کے بیٹو آج تمہیں دکھ تو ہو رہا ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے بھی لے کر نہ دیے. تو ان کے بیٹے تھے عبد الملک، وہ بھی باپ کی طرح انہوں نے کہا ابا جان آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کو حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، اپنے بچوں کو دکھ نہ ڈالا، لیکن مسلمانوں کو حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا. ہم مطمئن ہیں، ہمارا ضمیر مطمئن ہے. تو تاریخ میں ایک نام بنا، عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچ گئے، دنیا بھی بنا گئے، آخرت بھی بنا گئے. آپ بھائیوں سے بھی یہ گزارش ہے بھائی اللہ کا ڈر کر سکتے، لیکن اس کے لیے ماحول چاہیے. ماحول آپ کو ملتا نہیں. یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اس میں اگر آپ کا وقت لگنا شروع ہو گیا تو آپ کو ایک ماحول ملے گا، ایک ایمان کی طاقت ملے گی جس سے آپ کو قدم اٹھانا آسان، فیصلے کرنا آسان، اپنے مفادات کو دفن کرنا آسان، اپنی ضرورتوں کو مؤخر کرنا آسان ہوگا. اگر یہ ماحول بنے تو سب کچھ ہو جائے گا. کیا نہیں ہوگا، ہم بھی بھگت رہیں گے، لوگ بھی بھگت رہیں گے، اور انہیں کے لیے ضرورت کا ایسا حسین خطہ اور ایسی پلٹائی. میں مکہ مکرمہ میں مجھے ایک جالوجسٹ ملا، کہنے کا میں اپنے علم کے مطابق کہتا ہوں کہ پاکستان جیسی زمین پوری دنیا میں جانت لے کے آ جاؤ تو تمہارا بند جنت. میں نے کہا کہ ملک بھی ہونے تک قدم لے رہی ہو رہا ہے، یہ ملک بتاؤ ہے ملک کا جانا مل جاتا کتنے ملتی ہیں چیزاں ملنا، کیونکہ ایمان کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز. تو بھائی اور لوگوں کو سکھ پہنچاؤ، کوئی تکلیف آئے مسلح دشا سے اللہ سے مانگو. اللہ کے نبی کا فرمان بتاؤں آپ کو، رزق کی کشادگی کے لیے آسان. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ تندرستی ہے کیا کروں، کشادگی چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا باوضو رہا تھا تیرا رزق کشادہ تھا. تو کتنا زور لگتا ہے باوضو رہو رزق کشادہ ہو جائے. نماز کی پابندی ہو، اذان پر ہر چیز چھوڑ کے مسجد کو دوڑو اور 24 گھنٹے باوضو رہو. اللہ کا قسم اللہ جاتے بڑھائے حلال فرمائے گا. حلال جو آدمی باوضو ہوتا ہے ساری رات فرشتہ اس کے ساتھ لیٹا ہوا دعا کرتا رہتا ہے. تو اللہ کا لینے کے صحیح طریقوں پر آؤ ہے، کچھ تبلیغ میں وقت لگاؤ. ہم کو تبلیغی جماعت نہیں ہے کہ آپ کو تبلیغی جماعت میں شامل کرنا چاہتے ہیں. ایمان کی ایک محنت ہو رہی ہے، سواریت سے پاک ہو، آپ اپنی نفرتوں سے پاک ہو، اختلافی چیزوں میں سر پر پھنسانے سے پاک ہو کر آخرت کی بات جس میں نے آپ کبھی سوال بات کی ہے، کوئی میں نے اپنے خاص نظریات نہیں بتایا، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی بات سنائی ہے. یہی بنیاد ہے تبلیغ کے کام کی جو 6 در اعظم اللہ تعالیٰ نے اس کو چلایا ہے، پھیلایا ہے. اس کے لیے آپ کو بھی ہم کہتے ہیں موقع ملے وقت لگاؤ، جماعت میں پھرو، ہر مہینے 3 دن جاؤ، نماز کی پابندی کرو، تھوڑا وقت قرآن کی تلاوت کے لیے نکالا، ترجمہ پڑھو. میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے لاہور میں، اچھا ڈاکٹر. تو جب والدہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد اس نے قرآن پڑھا، اس سے پہلے قرآن پڑھتا ہی نہیں تھا. وہ مال کی دھوم سوار ماں کے انتقال پر ضرب لگے تو قرآن کو پڑھنا شروع کیا، ترجمہ پڑھنا شروع کیا. پھر جب مجھ سے کہنے لگا یار ہم تو ایسے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، یہ تو اب پتہ چلے کہ شہید کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ یہ شہید کوئی نہیں، یہ تو دھوکہ ہے، اور ہم ایسے دیوانے ہیں کہ دھوکے کے پیچھے بھاگ رہے بس خود بچے جاتے ہیں. پہلے مجھے کہتا ہے تو ہر وقت تبلیغاں سے پھرنا نہ کروں، گھر کا کرنا کروں، ذمہ داری کا کرنا، کوئی گھر بھی بیٹھا تھا. جب قرآن پڑھا کرنے لگا تو ٹھیک ہے بس تو ٹھیک ہے. تو کچھ وقت قرآن کے لیے رکھیں، اور جب رفتہ میں آیا تو بندگی کی نیت ہے اسے، میں بندگی کے لیے جا رہا ہوں، میں عبادت کرنے جا رہا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں، میں عدل کے فیصلے کرنے جا رہا ہوں. یہ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے اور یہ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے اور یہ مدرسوں میں بیٹھے ہوئے یہ 24 گھنٹے قال اللہ تعالیٰ رسول میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کی گرب کو نہیں پہنچ سکیں گے اگر آپ عدل کرتے ہوئے گئے اور عدل کرتے ہوئے آئے. تو آج اتنی نیت تو کر لو، ٹھیک ہے نا؟ آج کے بعد ٹھیک چلے گا. نیت کرتے ہو نیت تو کر لو، کیوں ڈرتے؟ نیت تو کرو. بے شک اندھیرے میں دیکھنا مشکل ہوتا ہے، تو میرے بھائیو نظر آتی ہے تو دن زیادہ دور نہیں ہے، انشاءاللہ صاحب قریب ہے.
تو بھائی ہم اس کے صبح کے آنے کا ذریعہ بنے، ظلمتوں کے چل جانے کا ذریعہ نہ بنے، ہم صبح کے آنے کا ذریعہ بنے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو بھائی، لوگوں کی خدمت کی نیت ہے اور اس کو عبادت سمجھ کر ہر بھائی کو عبادت سمجھ کے آگے چلا ہوا کرو، جانکاری کے ساتھ اس کو کرو، کوئی اس کا ذاتی نفع اپنا نفع نہ اٹھاؤ، اللہ سے نفع لو، اللہ کا کسی کی دعا لگ گئی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جس دن کسی کی دعا لگ گئی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ لوگ ایسے دکھی ہو کر آتے ہیں، اگر تم لوگ انہیں پھنساتے ہو پھر وہ بددعائیں کرتے ہیں، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ کی قسم یہ دعائیں وہ کام بناتی ہیں کہ ساتوں زمین آسمان کا سونا چاندی بھی وہ کام نہ بنائے جو کسی ضرورت مند کی دعا کا کام بنانا ہے۔ 1990 میں حج پہ تھا، میں باہر نکلا تو ڈوڑی عورتیں کا پکڑا رہا کھڑی ہوئی ہیں، دم رات والا میرا جو دوسرا حج تھا، میں راستوں سے نہ واقف تھا، میں نے کہا اماں پتہ نہیں میں کہا آپ نامہ بندہ پر نہ لے جانا، تو جدھر عورتیں نماز پڑھتی تھی میں ان کو ادھر لے کے چلا گیا، میں نے کہا ادھر آ جائیں گی تمہارے اور عمارت کی عورتیں ان کے ساتھ چلی جانا۔ عشاء پاری بیوی میری چھوٹی مرحومہ میری والدہ مرحومہ میرے ساتھ آتا، تو میں عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا باہر، ان کو ساتھ لیا، ان کو میں نے تھوڑا پوچھا تھا، میں رہ گیا سامنے قبلہ، تو میں جب ان کو لے کے ایک عرب میرا دوست تھا مجھے پورا گھر دیا ہوا تھا، تو میں اپنے گھر کے قریب پہنچا تو وہ مائیں دونوں فٹ پاتھ پہ بیٹھے آر والے، میں کہا تھوڑے نال کی بنی تھے پترا موڑ بول رہی ہیں، میں کہتا آ جاؤ میرے ساتھ، میں نے ان کو ساتھ لیا اپنے وہاں لے گیا، میں نے اپنے بیوی سے ان کو کھانا کھلاؤ چائے کھلاؤ خدمت کرو، میں ان کا گھر ڈھونڈتا ہوں، تو میں نے اپنے دوست کو فون کیا کہ اپنی گاڑی کمی گاڑی ڈرائیور ہو جاتا، تو میں پھر اس کو دکان پر گیا، میں نے کہا تو سیدھی روڈ پر یہ ایڈریس ڈھونڈ کر مجھے دے دے، انہوں نے کہا میں چلتا ہوں، اس کو میں نے ساتھ بٹھایا، ہم نے کوئی آدھا پونا گھنٹہ لگایا وہ جگہ ڈھونڈنے میں، تو ہم پہنچ گئے بالکل دوسری طرف، بالکل دوسری پتا لگا کے ہمیں کافی دیر ہو گئی، آیا تو نے ماما کھوں گئی، میں کہا ماں اور ٹھیک ہے چھوٹا گھر ہے میں نے کہا چھڈا ماما پھر ہم لوگ بچہ اللہ کے اپنے سونے میں زیادہ کرائی رکھے اس میں جو تکرار کی اللہ کا قسم مجھے لگا یہ دعا زیادہ عرض سے لگ رہی ہے، میں نے اپنی بیوی سے اسی وقت کہا، اسی وقت میں نے کہا یہ دعا قبول ہو گئی، اسی وقت میں نے کہا یہ دعا قبول ہو گئی، وہ سال آج کا سال اللہ ہر سال مجھے 2 دفعہ لے جاتا ہے، ہر سال 2 دفعہ لے جاتا ہے، صرف 1994 میں نہیں گیا کہ اس وقت ادھر حج تھا اور ادھر ہمارا ہندوستان میں اجتماع تھا، تو میری وہ مشورے سے ادھر تشکیل ہو گئی، مجھے وہاں جانا پڑا، ورنہ 1 سال کا بھی ناغہ نہیں ہے، ہر سال اللہ لے جاتا ہے لے جاتا ہے لے جاتا ہے، اور 2 دفعہ لے جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں طواف کر رہا تو یہ جواد رسمی اسٹیج کا داخلہ ہے، وہ میرا 4 مہینے لگا چکا، وہ 7 مہینے کی جماعت میں ہے، تو یہ جو حج سے آیا ہوا ہے تو یہ اپنا طواف پورا کر کے نا مقام ابراہیم پر دعا مانگا تھا، تو میرا گزر ہوا تو میں نے کہا میں کھڑا ہو گیا، طواف نہیں کہا ابھی تو نظر آ جائے بعد میں گم ہو جائے گا، تو ابھی نہیں، تو میں ایسے کھڑا ہو گیا تو دعا مانگتے مانگتے اس کی میرے اوپر نظر پڑی تو ہاتھ پھیر کے جلدی سے میرے پاس آیا، مجھ سے میں نے پتا نا کیا کہہ رہا ہے، کیا میں کہہ رہا تھا اللہ مولوی صاحب کو تو اما نے دعا دی ہوئی ہے وہ تو ضرور آیا ہوا ہوگا، پر ہے کہاں مجھے پتا تو یہ میری ملاقات کرا تھا، کیا یہ مہمان رہا تھا تو اس کو تو اما کی دعا لگی ہوئی ہے، اس کو میں نے قصہ سنایا تھا کہ وہ مہمان کے ساتھ یہ قصہ کر گیا، کیونکہ میں یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ اس کو تو اما کی دعا لگی وہ تو ضرور آیا ہوگا، اور مجھے نہیں پتا کہاں ہے ملاقات کرا دیا، اور اسی وقت اللہ ہمارا ساتھ کرایا۔ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ضرور، ہاں ناجائز کام کسی کا نہ کرو، ناجائز کام کسی نہ کرو، جان چلی جائے نہیں بھائی میرے پاس رشتے دار امانت ہے، میں اس کو اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلاتا، جائز کسی کا روکوں ناجائز کسی کا کرو نہیں، تو اللہ تمہارا ساتھی بن جائے گا، کچھ بنا ہو جائے گا۔ تو نیت کرتے نا سارے بھائی کرو نا کوشش سارے اللہ تعالیٰ ہم کو تو ایک بجے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیے گئے، تو میں نماز پڑھنے سے آدھا کے اندر ایمان کی طاقت پیدا ہوتا ہے، سجدہ کرنے سے آدھا میں اللہ کا کر لیا جاتا ہے، اور سجدہ میں سر رکھنے سے جو دعائیں ہوتی ہیں وہ فوراً اچھا رہتا ہے، تو اس سے سارے بھائی اس کا اہتمام کریں کہ میں نماز ہاتھ سے محسوس نہیں ہوتا ہے، اذان پر سارے کر بند ہوں، مسجد ہونی چاہیے، مسجد میں بعد نماز ہونی چاہیے، اس کے بعد باقی کام کو کیا جائے۔ اور یہاں
جمعرات کو ہم دوست بیٹھے ہوتے ہیں لائی ہسپتال کے پیچھے اسماعیل کے وہاں جمعرات کو بیان ہوتا ہے. آپ لوگ آئیں تھوڑا بڑا بیٹھے سنیں بات سنیں, ہر ہفتے چھوٹی چھوٹی بات سننے سے اللہ دن بدلتا ہے. ایسے ہر سال کائنات کا اجتماع اگلے انشاءاللہ نومبر میں ہوگا. تو اجتماع میں بھی ایک منظر دیکھنے والا ہوتا ہے. ایک آدمی مجھ سے ملا کہنے لگا مجھے تبلیغ کے بارے میں بڑی بڑی فہمیاں تھیں. لوگوں نے کہا تھا ایسا وہابی ایک اللہ کے نبی نہیں مان لو, ایک اللہ کے رسول نہیں کریں. کئی قسم کی باتیں کہہ کر میرا دماغ بالکل بند کر دیا. کہا میں دیکھنے آ گیا دیکھوں تو صحیح ہے رہنا کا اجتماع کیا ہے. وہ کہنے لگا جب میں نے مجمع دیکھا تو میرا دل بول جاتا اتنا بڑا مجمع باطل سے کرتا نہیں ہے. یہ ضرور حق ہے, یہ ضرور حق ہے کہ نہ پیچھے کوئی سیاست, نہ پیچھے کوئی عہدہ, نہ پیچھے کوئی پیسہ, نہ کوئی لالا ہے. یہ مٹی میں پڑو ہے 20 لاکھ مجمع ان کو اللہ کے رسول کی محبت ہی لے کر آئی ہے. لوگوں کو غلط نہیں ہو گئی. تو یہ تمام دیکھنے کی چیز ہے. ایمان بنتا ہے, ایمان بنتا ہے, جذبہ بنتا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے امید لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب بھی ہدایت کی ہوا چلائے گا اور اللہ تعالیٰ اسلام کو زندہ فرمائے گا. آج کی بھائی مجلس میں کتنی محنت کر لو بھائی, ایک نماز نہیں چھوڑنی, ایک قلم غلط نہیں چلانا. ٹھیک ہے نا بھائی, کوشش کر لینا سارے. رمضان اگر رمضان سر پہ آ جاتا ہے آنے والا ہے اور رمضان عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا. رمضان کا مطلب ہے جلا دینا. تو رمضان کی کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے, گناہوں کو خاطر کر دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس مہینے کا نام رکھا رمضان کہ جو اس میں روزہ رکھے گا اور رات کو تراویح پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو جلا کر راہ کر دے گا. اس سے آج نقل کو رات بنا دیتی ہے. رمضان کا روزہ اور رات کی تراویح یہ سارے کے سارے گناہوں کو جلا کر راہ کر دیتا ہے. جب عید پڑھنے نکلتے ہیں تو اللہ کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے گھروں کو لوٹ جاؤ, میں نے تمہارے سب گناہ معاف کر دیا. تھوڑے روزے کی سزا بنائی جائے اور روزے کے آداب اور کرام کی سزا بنائی جائے. تو انشاءاللہ یہ تھوڑے تھوڑے کام کرتے رہیں گے, غلط ہو جائے توبہ کر لیجیے, معافی مانگ لیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کی توفیق دے. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وصل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ان سارے بھائیوں کی اللہ کی خطائیں معاف کر دے, ہماری اور ساری امت کی اللہ کی خطائیں معاف کر دے. ان بھائیوں کو عدل والا بنا دے, سراپا عدل بنا دے, عدل کو قائم کرنے والا بنا دے, مظلوم کا ساتھی بنا دے, ظالم کے لیے سخت کر دے, مظلوم کے لیے نرم کر دے, حقدار حق پہنچانے کے لیے ہمت عطا فرما اور غاصب کی سرخودی کی طاقت عطا فرما. یا اللہ تم کے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت سے نورانی کر دے, اپنے محبوب کی محبت اور معرفت سے نورانی کر دے, چلتا چلتا عدل کا نمونہ بنا دے, سراپا عدل بنا دے, سراپا رحمت بنا دے, سراپا محبت بنا دے, لوگوں کے لیے سکھ کا سامان بنا اور دکھ دینے سے بچا. ہمارے صغیرہ کبیرہ اجتماعی انفرادی میرے مولا میرے آقا میرے والی میرے اللہ اے ہم سب سے اللہ ہم ضعیفوں کمزوروں سے رحم فرما اور ہمارے سارے اگلے پچھلے معاف فرما کر ہمیں اپنا محبوب بنا لے. جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے ملک کا نصیب ڈوبا اور ہم اجتماعی ترقی اور ذلت کا شکار ہوئے, ہمارا وہ گناہ خاص طور پر معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں دنیا کی عزت کی عطا فرما اور دنیا کی راحت کی عطا فرما اور آخرت کی عزت اور راحت کی عطا فرما. ہم سے دونوں جہان میں راضی ہو جا. جو ہمیں آگے چلے گئے ان کی بخشش فرما دے, جو زندہ ہے ہمیں نیکی اور توبہ کا توفیق دے دے. آنے والا رمضان ہمارے مقدر فرما اور اس کی اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما اور اس میں ہدایت کی راحت کو فیصلے فرما. آج سارے بھائی تشریف لائے ہیں ان کی آمد کو قبول فرما لے, ان سب سے راضی ہو جا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.